Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Harun Nasir and you are watching my YouTube and Facebook channel Harun Nasir Simplifies. آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہے گالی دینا اور بد زبانی کرنا. ٹاپکس تو میرے پاس بے تحاشا تھے بٹ آئی تھاٹ لیٹ می اسٹارٹ فرام دس ٹاپک فرام ہیئر آن. ایشو یہ ہے کہ گالی دینا اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک عادت بن چکی ہوئی ہے اور ہم لوگ عادتاً گالی دینا بد زبانی کرنا یہ ہمارا ایک غیر محسوس طریقے سے یہ ہماری ایک عادت بن چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مالک ہے وہ اپنے ملازم کو گالی نکال رہا ہے اور ملازم جو ہے اگر وہ اپنے مالک کو سامنے گالی نہیں دے سکتا تو وہ اس کی بیک پہ اس کو گالی نکالتا ہے, دل میں گالی نکالتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. یہ آبویسلی ٹیٹ فار ٹیٹ ایک چیز چلتی ہے. دیکھیں میں اس کو اگر سب سے پہلے اس پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں کہ گالی دینا ایک برائی کیوں ہے, برا کیوں ہے, اٹس ویری مچ آبویس کیونکہ اس کے اندر آپ کسی کی ڈگنیٹی کو ہرٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں. اور کوئی بھی آدمی جس کو آپ گالی دیں گے وہ کبھی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زبان آپ کو ایک نعمت دی ہے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے. اسی زبان کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اسی زبان کے ساتھ ہم نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں. اسی زبان کے ساتھ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ, میاں بیوی آپس میں, اپنے بچوں کے ساتھ ہم پیار کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں, اساتذہ اچھی تربیت کرتے ہیں اسی زبان کے ساتھ. لیکن اگر یہی زبان غلط طریقے سے استعمال ہو تو آبویسلی یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک گناہ والی بات ہے. اب گناہ والی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں نے ایک حدیث شریف بھی پڑھی اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں ہمیں اس کے اندر اسی چیز کو سم اپ کر لینا چاہیے, اس کی فلسفی کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو منع فرمایا. اس کے علاوہ بھی ایک اور ذکر ہے کہ جب یہود آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو آپ نے آگے سے خاموشی اختیار کر لی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. میں ولاگ کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج مائی ٹاپک آن دیٹ سائڈ. لیکن چونکہ یہ حدیث شریف یہاں پہ آ رہی تھی اور آئی تھاٹ کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا ایک ریفرنس لے کے آبویسلی شاید تھوڑی سی شرم کھا لیں, شاید تھوڑا سا اس بات کا لحاظ کر لیں کہ اس چیز کو ہمارے دین کے اندر بھی منع فرمایا گیا. اب آ گئی گناہ والی بات. گالی دینا گناہ کیوں؟ میرا آپ سے سوال ہے, غیبت کرنا گناہ کیوں؟ وہ بھی تو آپ زبان سے ہی کرتے ہیں نا. جب آپ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں, کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کسی کے رشتے کے حوالے سے کسی کو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, گالی کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کا احتساب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ سمپل ایز دیٹ. دیکھیں یہ آپ کے کانشیس کی چیز ہوتی ہے. اسلام نے چیزوں کو سمپلیفائی کیا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو گلٹ کا ایک تاثر دیتی ہے وہ گناہ ہے. اگر آپ کسی کو گالی نکال رہے ہیں تو یو آر کمیٹنگ اے رانگ تھنگ, اور ایونچولی آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے یہ کام غلط کیا. ٹھیک ہے آپ ڈھیٹ بن جائیں اور اس چیز کے اوپر آپ اڑ جائیں کہ آپ کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایک اور معاملہ ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز جو آبزرو کی ہوگی وہ یہ ہے کہ آج کل ینگسٹرز کے اندر دوست احباب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے ساتھ پکارتے ہیں, بلاتے ہیں, اور اس چیز کو بڑا ایک میچوازم سمجھا جاتا ہے, بڑا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ سکی آج تک کہ کس قسم کی دوستی ہے, یہ کس قسم کی یاری ہے کہ جس کے اندر آپ کسی کی ماں یا بہن کے
رشتے کا تقدس پامال کر رہے ہیں اور وہ آگے سے ہنس رہا ہے. میرے حساب سے تو جو گالی دینے والا ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جس کو دے رہا ہے وہ بھی ایک بے شرمی کا یا بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اس سے آپ کے کسی حد تک رادر کافی حد تک آپ کے گھر کی تربیت بھی شو ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو بد زبان ہے, جو گالم گلوچ کر رہا ہے, ہر بات کے اندر کر رہا ہے, اس کی ایک عادت پک چکی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس کو کبھی کسی نے روکا ٹوکا نہیں, اور اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک ہلکا ہوتا ہے, انہوں نے کبھی اس کو کبھی اس چیز کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یار یہ ایک بات غلط ہے. آلدو اس کو پتہ, لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے, لیکن اس عادت کو کبھی کسی نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی. تو اس میں دیکھیں جب گھر کی بات آتی ہے تو اس کے اندر آپ جو باپ ہے وہ ایک اتھارٹی کا حامل ہوتا ہے. یہ گھر میں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے پورٹری کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتا ہے اپنے بچوں کے سامنے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر باپ گالم گلوچ نہیں کرتا تو بچے باہر جا کے گالم گلوچ کرتے ہیں. تو مطلب یہ بہت ایک ریئرٹی ہوگی, یا کم از کم وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے جھجکے گا وہ چیز کرتے ہوئے. ہاؤ کین پیرنٹس کامنٹ سے کہ جی ہمارا بچہ بد زبان ہے. بھائی پہلے آپ خود سول سرچنگ کریں, خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بھائی کیا آپ بد زبانی کر رہے ہیں, گھر میں کیا ایسا ماحول ہے کہ بچہ بد زبانی کر رہا ہے. 5 سال سے لے کے 13 سال تک کی جو عمر ہے, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, اس کے اندر بچہ جو ہے وہ آلموسٹ 85% جو ووکیبلری ہے وہ کیچ کر چکا ہوتا ہے. آئی ایم سینگ 85%. اب اس کے اندر آبویسلی وہ جو گالم گلوچ گھر میں ہو رہی ہے, یا اگر کوئی اس قسم کا پورٹریل ہے تو وہ بچہ تو اس کو کیچ کرے گا, یہ ایک بہت آبویس سی بات ہے. اور 5 سے 13 سال کی عمر تک کے بچے کو تو میں سمجھتا ہوں اگر پیرنٹس کو ریئلائز ہو جائے تو وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. بٹ اگر یہ ایج کراس ہو جائے اور بچہ اراؤنڈ 14-15 سال کی عمر میں چلا جائے تو اس کو پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کاؤنسلنگ میں بچہ چلا گیا ہے تو دیٹ مینس دیٹس یور فیلئر. بینگ پیرنٹس آپ لوگ فیلئر ہیں اگر بچہ کاؤنسلنگ میں گیا ہے. آپ لوگ کس مرض کی دوا ہیں, پیرنٹس کا کام ہے بچے کو کی تربیت کرنا, اس کی پرورش کرنا, اس کو اچھے برے کی تمیز سکھانا. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کہاں ڈوز آف کر رہے ہیں. آج کل پرابلم ہی آل دا وے یہی آ رہا ہے کہ جی بچہ اس طرف جا رہا ہے, اس طرف جا رہا ہے. اس میں گیجٹس والا بھی معاملہ میں لے کے آؤں گا, ناٹ ان دس ولاگ بٹ ان سم ادر ولاگ, اور اس پہ بھی میں ڈیفینیٹلی یہ بات کروں گا. تو دیکھیں باپ کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, اور اگر آپ نے بچے کو 15-16 سال کی عمر تک اس معاملے میں کنٹرول کر لیا, میں زبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو وہ آبویسلی وہ اس کے ایکٹ میں بھی وہ چیز شامل ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر آپ کم از کم اس جو ایک انڈینجرڈ زون ہے آپ اس سے باہر نکل چکے ہوں گے, یا بچہ اس سے باہر نکل چکا ہوگا. اس کے بعد اس کو بھی اس چیز کی کافی حد تک عقل سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ میں نے الفاظ بولنے ہیں, یہ نہیں بولنے, یہ میرے گھر میں بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا. اور وہ اپنے آس پاس بھی آبویسلی ایسے ہی دوستوں کا انتخاب کرے گا جو اس قسم کی لینگویج نہیں بولتے, یا ان سے خود بیک آؤٹ کر جائے گا. میں اس میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کر سکتا ہوں کہ دیکھیں پلیز آپ جو اپنے میٹرز ہیں وہ اپنے میٹرز اپنے حد تک رکھیں, اپنے درمیان سولو کریں. کوشش کریں بیڈ روم کی لڑائی بیڈ روم تک رہے. جب آپ اس کو باہر لے کے آتے ہیں, باہر نکالتے ہیں, تو بچے کے اوپر ایک برا امپیکٹ آتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بچے کی ریبیلین ایک نیچر کے اندر ہونا, یا بچہ جو ریبیلیس ہوتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ماں باپ کی بھی آبویسلی وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا. اگر ماں باپ کی نہیں کر رہی, باپ ماں کی رسپیکٹ نہیں کر رہا, تو بچہ ان کی کیوں رسپیکٹ کرے گا, سمپل ایز دیٹ. تو اس میں یہ ہے کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جوائنٹ فیملی سسٹمس ہیں. آئی انڈرسٹینڈ سم ون واز سیئنگ کہ جی دادی ہے وہ گالیاں نکالتی ہے, نانی ہے وہ گالیاں نکالتی ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ, بالکل ایسا ہے. ایک 70-75-80 سال کا آدمی ہے, آپ اس کی عادت نہیں بدل سکتے. ہم لوگ اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتے, تو ایک 75-80 سال کا بندہ اپنی عادت کیسے بدلے گا. اگین اس میں آپ کا کام ہے, جہاں آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں
آپ اپنے ماں یا باپ کی بھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے وہ کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، آپ نے ان کو کیسے سمجھانا ہے. پیار سے سمجھائیں، آرام سے سمجھائیں، اکیلے میں سمجھائیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ اس قسم کے اگر الفاظ بول رہے ہیں آپ کی مہربانی ہے ایسے الفاظ نہ بولیں، بچہ سیکھتا ہے اینڈ آل دیٹ. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، دے ول انڈرسٹینڈ. جو دادا دادی نانا نانی یہ جو ریلیشنز ہیں، یہ اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوتے ہیں، ان کی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت ٹچی ہوتے ہیں. یہ اپنی اولاد کو اتنا پیار نہیں کرتے جتنی اپنی اولاد کی اولاد کو پیار کرتے ہیں، یہ ایک پروون فیکٹ ہے. تو آپ برائے مہربانی ان معاملات کو دیکھیں، اور یہ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں کہ آپ اس میں کر نہ سکیں. رہ گئے جو ایڈلٹس ہیں جنہوں نے اپنی یہ ہیبٹ بنا لی ہے، میں اس بات سے ایگریڈ نہیں ہوں کہ یہ جی عادت بن گئی ہے، وہ جی یہ عادتاً کہتا ہے، یہ تو مذاق سے کہتا ہے. آئی ڈونٹ ایگری وتھ دیٹ کہ ہاؤ کین یو جسٹ سے کہ جی گالی میرا تکیہ کلام ہے، یا کسی کی ماں یا بہن کے اوپر آپ کو ایسی بات کر رہے ہیں اور سننے والا آگے سے مسکرا رہا ہے، یہ تو بے شرمی کی انتہا ہے. دیکھیں یہ ایک معاشرتی بیماری بھی ہے اور یہ ایک روحانی بیماری بھی ہے. جسمانی تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا، اگر جسمانی اگر کوئی کہوں گا تو پھر میں اس کو دماغ کا فطور ہی کہوں گا، دماغ کے اندر کوئی ایشو ہے ایک بندے کے. دیکھیں اللہ نے کم از کم ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے نا، دماغ تو دی ہے. ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. غصے میں آدمی ہے خاموش ہو جائے، پانی پی لے، لیٹ جائے، جسٹ ٹیک یور ٹائم آف فرام دیئر انسٹیڈ آف اس گالم گلوچ کی. پلیز آپ اپنا سب سے پہلے تو اپنا احتساب کریں، جو بد زبانی ہے اس سے بچیں، کیونکہ اس کا آپ کو حساب جو ہے وہ لازمی دینا پڑے گا. اور وہ اس لیے کہ اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ کے ہاں تو اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ حساب دینا پڑے گا. جزاک اللہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہو. کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جزاک اللہ.